اللہ کی نعمتیں کھا کھا کر دانت ٹوٹ گئے ہیں، زبان اس کی ناشکری سے پھر بھی باز نہیں آ رہی۔ جسے دنیا ٹھکرا دے اسے بھکاری کہتے ہیں، اور جو دنیا کو ٹھکرا دے اسے فقیر کہتے ہیں۔ 20 بچے جننے کے باوجود بھی میری جھولی خالی ہے۔ جب 20واں بچہ بھی فوت ہوا تو یہ دردوں کی ماری، دکھوں کی ماری عورت اللہ کے حضور رو کر کہنے لگی، آنکھوں سے آنسو بہا کر کہنے لگی، 5 نیکیاں کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بہت بڑا اجر دیتا ہے۔ اس اجر میں کون کون سی نعمتیں شامل ہیں، کون کون سی چیزیں شامل ہیں؟ پہلی چیز، اللہ تعالیٰ اس کا خاتمہ ایمان پر فرماتا ہے۔ جس کا خاتمہ ایمان پر ہو گیا سمجھو وہ دنیا میں بھی کامیاب، وہ آخرت میں بھی کامیاب، کیونکہ میرے کریم نبی کا فرمان ہے، جو شخص جس حال میں زندگی گزارے گا اسی حال میں مرے گا، اور جو جس حال میں مرے گا قبر و حشر میں اسی حال میں کھڑا کیا جائے گا، اسی حالت میں کھڑا کیا جائے گا۔ اگر دنیا میں نبی نبی کرتے ہوئے زندگی گزارو گے تو مرو گے بھی نبی نبی کرتے ہوئے، نبی نبی کرتے ہوئے اگر وقت گزارو گے، زندگی گزارو گے، تو نزا کے وقت بھی، موت کے وقت بھی تمہاری زبان نبی نبی کے ترانے گنگنا رہی ہوگی۔ جوانو، خاتمہ ایمان پر ہونا بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں میں سے ایک رحمت ہے۔ ایک فقیر تھا، اس نے ایک پالتو طوطا رکھا ہوا تھا، وہ اپنے طوطے سے بڑی ہی محبت کیا کرتا تھا، طوطے سے بڑا ہی پیار کیا کرتا تھا، طوطے کی بڑی ہی فکر کیا کرتا تھا۔ ایک دن بلی نے طوطے پر حملہ کیا، طوطے کو مار دیا، طوطے کو جان سے مار دیا۔ فقیر اللہ والے نے طوطے کو اٹھایا، سامنے رکھا، زاروں قطار رونے لگ گیا، تڑپنے لگ گیا۔ گلی محلے والے لوگ اکٹھے ہو گئے، بابا جی کو اس قدر زاروں قطار روتے دیکھ کر لوگوں نے پوچھا، کیا ہوا؟ کوئی فوتگی ہو گئی ہے؟ کوئی نقصان ہو گیا؟ چوری ہو گئی؟ کیا ہوا؟ آخر بابا اس قدر زاروں قطار کیوں رو رہا ہے؟ تو کسی نے کہا، جی بابا جی کا طوطا مر گیا ہے اس لیے بابا جی زاروں قطار رو رہے ہیں۔ کسی نے کہا، بابا جی چپ کر، چٹی داڑھی ہے تیری، سفید داڑھی ہے، سمجھدار آدمی ہو کہ طوطے کے مرنے پر اس قدر زاروں قطار رو رہے ہو؟ کوئی بات نہیں، اگر یہ مر گیا ہے تو دوسرا طوطا خرید لینا، یہ مر گیا ہے تو کوئی اور خرید لینا۔ یہ سن کر بابا جی نے کہا، او نادانو، میں طوطے کے مرنے پر نہیں رو رہا۔ بابا جی پھر آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا، میں رو اسی لیے رہا ہوں کہ میں نے طوطے کو کلمہ سکھایا تھا، میرا طوطا کلمہ پڑھا کرتا تھا، وہ دن رات کلمہ پڑھا کرتا تھا، میں نے طوطے کو کلمہ سکھایا تھا۔ دن رات کلمہ پڑھنے والا طوطا نزا کے عالم میں جب بلی نے طوطے پر حملہ کیا، جب طوطے کی جان نکل رہی تھی، جب طوطا مر رہا تھا، تو اس وقت میرے طوطے کو کلمہ بھول گیا، میرا طوطا ٹین ٹین کرتا مر گیا۔ اور میں طوطے کی فکر نہیں کر رہا، میں تو اپنی فکر کر رہا ہوں کہ کلمہ تو میں بھی پڑھتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو موت کا وقت آئے، روح نکالنے والا فرشتہ آئے تو کہیں مجھے کلمہ بھول بھی نہ جائے۔ اور میں طوطے کی فکر نہیں کر رہا، میں تو اپنی فکر کر رہا ہوں کہ کہیں طوطے کی طرح موت کے وقت مجھے کلمہ بھول نہ جائے۔ فرمایا، خاتمہ ایمان پر ہونا بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ دنیا بھی سنور گئی، آخرت بھی سنور گئی۔ فرمایا، 5 نیکیاں کرنے والوں کو دنیا و آخرت میں بھلائیاں نصیب ہوتی ہیں۔ یہ 5 نیکیاں کرنے والوں کا اللہ تعالیٰ خاتمہ ایمان پر فرماتا ہے، موت کے وقت کلمہ جیسی دولت نصیب کرتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات، تہجد کے سجدے انہی نصیب ہوتے ہیں۔ سجدوں کی توفیق ملنا بھی رب کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، ورنہ جن سے یہ توفیق چھین لی جاتی ہے نا، پھر نہ وہ دنیا کے رہتے ہیں اور نہ ہی وہ آخرت کے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہی سجدوں کی لذتیں نصیب کرتا ہے، سجدوں کی لذتیں عطا کرتا ہے۔ ایک فقیر تھا، درویش تھا، تتی ریت پہ سویا ہوا تھا، صبح سویر کا وقت تھا، ہلکی ہلکی بوندا باندی ہو رہی تھی، گرمی کا موسم تھا۔ بادشاہ چہل قدمی کے لیے گھر سے باہر نکلا، سمندر کے کنارے بادشاہ چہل قدمی کر ہی رہا تھا کہ بادشاہ کی نظر ایک فقیر پر پڑی، اللہ والے پر پڑی، جو تتی ریت کے اوپر سویا ہوا تھا، ریت کے اوپر سویا ہوا تھا۔ بادشاہ نے فقیر کو دیکھا، فقیر نے بادشاہ کو دیکھا۔ فقیر اور بھکاری میں بڑا فرق ہوتا ہے۔
یہ جو صبح سویرے ہمارے دروازے پر مانگنے کے لیے آتا ہے نا، روٹی مانگنے کے لیے، روپیہ مانگنے کے لیے، یہ فقیر نہیں ہوتا، اسے ہم بھکاری بولتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ ان مانگنے والوں کو فقیر کہتے ہیں۔ مانگنے والے فقیر نہیں ہوتے۔ فقیر اور بھکاری میں کیا فرق ہے؟ بادشاہ نے فقیر کو دیکھا، فقیر نے بادشاہ کو دیکھا، فقیر کو جنبش ہی نہ ہوئی کہ بادشاہ وقت آیا ہے، کھڑا ہو کر اس کا استقبال کروں، ادباً احتراماً اسے ملوں، اسے جنبش ہی نہ ہوئی۔ آخرکار بادشاہ خود ہی بول پڑا، فقیر میاں کیا حال ہے؟ فقیر نے کہا کوئی حال نہیں، اللہ کی نعمتیں کھا کھا کر دانت ٹوٹ گئے ہیں، زبان اس کی ناشکری سے پھر بھی باز نہیں آ رہی۔ بادشاہ وقت نے کہا فقیر میاں سنا، وقت کیسا گزر رہا ہے، زندگی کیسی گزر رہی ہے؟ فقیر نے کہا بادشاہ کچھ آپ جیسی گزر رہی ہے اور کچھ آپ سے اچھی بھی گزر رہی ہے۔ بادشاہ حیران رہ گیا کہ میرے جیسی زندگی گزارنے کا تصور نہیں کیا جا سکتا، اور یہ کہتا ہے مجھ سے بھی اچھی زندگی گزار رہا ہے۔ بادشاہ نے کہا وہ کیسے؟ فقیر نے کہا بادشاہ سلامت، میں تتی ریت پر سوتا ہوں اور تو پھولوں کے بستر پہ سوتا ہے، میں تتی ریت پہ سوتا ہوں، تو پھولوں کے بستر پہ سوتا ہے۔ جب تیری اور میری آنکھ لگ جاتی ہے اس وقت تجھے پتہ یہ نہیں ہوتا کہ میں پھولوں کے بستر پہ سویا ہوا ہوں، اور مجھے پتہ یہ نہیں ہوتا کہ میں تتی ریت پہ سویا ہوا ہوں۔ اس وقت تیری اور میری زندگی ایک جیسی گزر رہی ہوتی ہے۔ اور ہاں بادشاہ، جب تہجد کا وقت آتا ہے نا، جب اللہ تعالیٰ کی لاڈلی عبادت کا وقت آتا ہے نا، اس وقت میں نماز تہجد پڑھنے کے لیے مصلی بچھا کر اللہ کے حضور کھڑا ہو جاتا ہوں۔ جس وقت تہجد کا وقت آتا ہے میں مصلی بچھا کر اللہ کے حضور کھڑا ہو جاتا ہوں، لیکن تو پھولوں کے بستر پہ سویا ہی رہتا ہے۔ بادشاہ اس وقت میری زندگی تیری زندگی سے کہیں زیادہ اچھی گزر رہی ہوتی ہے۔ تو فرمایا یہ 5 نیکیاں کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ سجدوں کی لذتیں نصیب کرتا ہے، تہجد کے سجدے نصیب کرتا ہے۔ وہ 5 نیکیاں کون کون سی ہیں جن کے کرنے سے اللہ تعالیٰ خشیت عطا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ خوف عطا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ معرفت عطا کرتا ہے؟ حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ رات کے دوسرے پہر اٹھ کے اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ ایک رات آپ عبادت میں مصروف تھے، جب وجد میں آئے، وجد کی کیفیت طاری ہوئی، تو آپ یا تو کہہ رہے تھے یا خدا یا خدا یا خدا، لیکن اس طرح کی کیفیت طاری ہوئی، ایک دم آپ پکار اٹھے میں خدا میں خدا میں خدا میں خدا۔ جب وجد کی کیفیت سے باہر نکلے تو خلیفوں نے کہا حضرت آج تو کچھ عجیب سا ہی ہو گیا ہے، یا تو کہہ رہے تھے یا خدا یا خدا، یا پھر کہنے لگے میں خدا میں خدا۔ آپ نے فرمایا اچھا اگر پھر اس طرح کی کوئی کیفیت نظر آئے، پھر وجد میں آ کر میں اس طرح کے جملے بولوں، اس طرح کے لفظ بولوں میں خدا میں خدا، تو تلوار اٹھا کر میرا سر تن سے جدا کر دینا، تلوار اٹھا کر میرا سر تن سے جدا کر دینا۔ اللہ اکبر۔ وقت گزرتا گیا، ایک رات ایسی آئی، پھر سے وہی وجد طاری ہوا، پھر سے وہ کیفیت ہونے لگی کہ میں خدا میں خدا میں خدا۔ ایک خلیفے نے تلوار اٹھائی، عجیب سا منظر دیکھنے کو ملا کہ تلوار دیوار پر مارتا ہے تو دیوار کو ریزہ ریزہ کر دیتی ہے، لیکن حضرت بایزید بسطامی پر یہ تلوار اثر ہی نہیں کرتی۔ خلیفہ تلوار کو دیوار پر مارتا ہے، دیوار کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے یہ تلوار، لیکن حضرت بایزید بسطامی پر اثر ہی نہیں کرتی۔ حضرت بایزید بسطامی کہہ رہے ہیں میں خدا میں خدا میں خدا۔ اللہ اکبر۔ جب آپ اس وجد کی کیفیت سے باہر نکلے تو خلیفے نے کہا حضرت دیوار پر مارتا ہوں تلوار، دیوار کو ریزہ ریزہ کر دیتی ہے، آپ پر اثر ہی نہیں کر رہی تھی، میں نے آپ کا سر تن سے جدا کرنے کی بھرپور کوشش کی لیکن ناکام رہا۔ حضرت نے فرمایا نادانو، جب جب کہتا تھا یا خدا یا خدا، اس وقت بایزید کہتا تھا یا خدا یا خدا، لیکن جب میرے اندر سے آواز آتی تھی میں خدا میں خدا میں خدا، اس وقت خود خدا میرے اندر آ کر کہتا تھا میں خدا میں خدا میں خدا۔ رب کے عشق میں، رب کی محبت میں ایک وہ مقام بھی آتا ہے کہ دعا تو رہی بڑی دور کی بات، انسان صرف سوچتا ہے اللہ پوری کر دیتا ہے۔
حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے کہا نہیں تھا وہ میرے مالک رات کو دن میں بدلنے والے رب، میں تیری عبادت تیری جنت کی لالچ کے لیے نہیں کرتا اور نہ ہی تو جہنم کے خوف سے کرتا ہوں، مالک میں تو تیری عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ تو لائق ہی عبادت کے، تو لائق ہی بندگی کے۔ فرمایا جو شخص مصیبت پر صبر کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہتا ہے، خوشحالی کے دنوں میں کہتا ہے یہ خوشیاں اللہ کی طرف سے آئی ہیں، اور مصیبت اور تکلیف کے وقت کہتا ہے یہ میرے کیے کا نتیجہ ہے، یہ تکلیفیں یہ مصیبتیں یہ میرے کیے کا نتیجہ ہے، یا پھر یوں کہتا ہے یہ تکلیفیں یہ آزمائشیں میرے گناہوں کو جھاڑنے کے لیے آئیں۔ ایک عورت ہر سال بچہ جنتی تھی مگر وہ ولادت سے 2 ماہ بعد مر جاتا تھا۔ اللہ کی نعمتیں کھا کھا کر دانت ٹوٹ گئے ہیں، زبان اس کی ناشکری سے پھر بھی باز نہیں آ رہی۔ اسی طرح 20 بچے اس کی گود خالی کر کے اللہ میاں کے گھر پہنچ گئے۔ جب 20واں بچہ بھی فوت ہوا تو یہ دردوں کی ماری دکھوں کی ماری عورت اللہ کے حضور رو کر کہنے لگی، آنکھوں سے آنسو بہا کر کہنے لگی، وہ میرے مالک آخر مجھ سے کون سا ایسا گناہ سرزد ہو گیا ہے، 9 ماہ مسلسل وزن اٹھاتی ہوں، تکلیفیں برداشت کرتی ہوں، بچہ جننے کے بعد صرف 2 مہینے ہی خوشیاں نصیب ہوتی ہیں۔ امید کا درخت جب پھل لاتا ہے تو صرف 2 مہینے ہی اس کی بہار دیکھنا نصیب ہوتی ہے۔ 20 بچے جننے کے باوجود بھی میری جھولی خالی ہے، میرا کوئی بھی بچہ پروان نہ چڑھا۔ میرے مالک آخر میں نے کون سا ایسا گناہ کیا ہے، آخر تیری بندی نے کون سا ایسا گناہ کیا ہے جو میری سوکھی جھولی کو ہری نہیں کر رہا، جو میری خالی جھولی کو نہیں بھر رہا۔ یہ باتیں کہتی ہوئی روتی ہوئی یہ عورت سو گئی۔ خواب کی دنیا میں اللہ کی طرف سے اسے جنت دکھائی گئی۔ 20 بچوں کی دکھیاری ماں کو جنت دکھائی گئی۔ اس عورت نے دیکھا کہ جنت کے اندر ایک خوبصورت سا عالیشان محل ہے جو چاندی اور سونے کی اینٹوں سے بنا ہوا ہے، چاندی اور سونے کی اینٹوں سے ایک خوبصورت سا محل بنا ہوا ہے، اور اینٹیں مشک اور کافور سے بنی ہوئی ہیں۔ اور حیران کن بات یہ تھی کہ اس محل کے دروازے پر موٹے حروف میں اسی عورت کا نام لکھا ہوا تھا، موٹے حروف میں خوبصورت محل کے دروازے پر اسی عورت کا نام لکھا ہوا تھا۔ اس محل کے اندر داخل ہو کر عورت نے کیا دیکھا کہ اس کے بچے اسی محل کے اندر کھیل رہے ہیں اور ماں کو دیکھ کے مسکرا رہے ہیں۔ وہاں پر کسی فرشتے نے اس عورت سے کہا کہ اے عورت، تو نے جو بچوں کے مرنے پر صبر کیا تھا، بچوں کے مرنے پر 20 بچوں کے مرنے پر تو نے جو صبر کیا تھا یہ اسی صبر کا اجر ہے۔ دیکھ تیرے بچے تجھے دیکھ کے مسکرا رہے ہیں، آپس میں کھیل رہے ہیں، بس تیرے یہاں آنے کی دیر ہے۔ اللہ اکبر۔ پتہ چلا کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی چھوٹی چھوٹی تکلیفوں پر صبر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بڑی بڑی نعمتیں ان کے قدموں پہ ڈال کے رکھ دیتا ہے۔ فرمایا والدین کی خدمت کرنا، والدین کی نوکری کرنا، والدین کے دکھوں کو اپنے دکھ سمجھنا، والدین کے دردوں کو اپنے درد سمجھنا، یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ تہجد کے سجدے ادا کرنا، سبحان اللہ، تہجد کے وقت اللہ کے حضور جھکنا، یہ 3 انچ کی پیشانی اللہ کے حضور جھکانا، یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ دروازے پر آئے کسی سائل کو خالی ہاتھ واپس نہ بھیجنا، پیاسوں کو پانی پلانا، بھوکوں کو کھانا کھلانا، یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ دن میں 5 وقت کی نماز با جماعت ادا کرنا، یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ اپنی بیوی کو محبت بھری نگاہوں سے دیکھنا، اپنی بیوی کے منہ میں بسم اللہ پڑھتے ہوئے روٹی کا نوالا ڈالنا، بیوی کو بسم اللہ پڑھتے ہوئے پانی پلانا، بیوی کی ہر چھوٹی موٹی جائز خواہش اپنی حسب استطاعت پوری کرنا، یہ بھی نیکی ہے۔ یہ وہ نیکیاں ہیں جو انسان کو بہت بڑا اجر دیتی ہیں۔